اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ سب سے بڑی چیز جس سے انسان کو زندگی میں اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کا موقع ملتا ہے وہ دعا ہے۔ آج میں آپ کو شفا کا ایک ایسا نسخہ بتانا چاہتی ہوں جو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے بڑی چیز جس سے کسی مریض کو دم کیا جائے سورہ الفاتحہ ہے۔ یہ سورت کافی ہے، شافی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک سفر کے لیے نکلی، یہاں تک کہ وہ عرب کے ایک قبیلے کی شاخ یعنی ایک چھوٹے قبیلے کے پاس آئے اور ان سے ضیافت طلب کی، یعنی ان سے انہوں نے فرمائش کی کہ ہماری مہمان نوازی کریں، کیونکہ اس دور میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس اور اسی طرح سے راستے میں ایسی جگہ تو نہیں ہوتی تھی جہاں کوئی انسان کھانا کھا سکے یا وہاں پر سٹے کر سکے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہوا یوں کہ اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس پر ان میں سے کسی نے کہا، آپ ان لوگوں کے پاس جاؤ جو آپ کے پاس آئے ہیں، شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو۔ پھر وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، ہم نے تو ہر طرح کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، ہاں میں دم کروں گا، اللہ کی قسم ہم نے آپ سے ضیافت طلب کی لیکن آپ نے ہماری ضیافت نہیں کی، سو میں آپ کے لیے دم نہیں کروں گا یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے اجرت نہ مقرر کرو۔ تو انہوں نے ان سے بکریوں کے گلے پر مصالحت کر لی۔ اس صحابی نے اس مریض پر سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا، ایسے چلنے لگا، اسے کوئی درد ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے جس ریوڑ پر مصالحت کی تھی وہ پورے کا پورا دے دیا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، اس ریوڑ کو تقسیم کر لو، لیکن دم کرنے والے نے کہا، نہیں ایسا نہ کرو، یہاں تک کہ ہم رسول اللہ کے پاس جائیں، آپ کو واقعہ سنائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ کو واقعہ سنایا۔ آپ نے صحابی سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ یعنی بیمار کے لیے دم ہے؟ آپ لوگوں نے درست کیا، ریوڑ کو تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ لگانا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ سورہ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض کو شفا دینے اور اس کی بیماری کو دور کرنے میں زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ حافظ ابن قیم نے اس حدیث پر تعلیق میں لکھا ہے، اس دوا نے اس بیماری میں اثر کیا، اسے ختم کر دیا، یہاں تک کہ گویا بیماری تھی ہی نہیں، اور یہ سب سے آسان علاج ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ الفاتحہ کے ساتھ علاج کرنا جانتا ہو تو وہ شفا کے لیے اس کی عجیب تاثیر دیکھے گا۔ اور میں مکہ مکرمہ میں ایک مدت تک رہا، مجھے کئی بیماریاں لاحق ہوتی تھیں، نہ مجھے طبیب ملتا تھا نہ دوا، پھر میں سورہ الفاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرتا تھا، اس کی بڑی حیران کن تاثیر دیکھتا تھا۔ اور جو شخص کسی تکلیف اور درد کی شکایت کرتا ہے تو میں اسے بھی
اسی طرح سورہ الفاتحہ کے ساتھ علاج کرنے کا بتاتا ہوں تو ان میں سے بہت سے لوگ جلد صحتیاب ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے سورہ الفاتحہ پڑھ کر دعا کیجئے. سورہ الفاتحہ شفا بھی ہے، رقیہ بھی ہے، اور عرش کے خزانوں کے نیچے سے خزانہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی دولت نصیب کرے اور ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین.